اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 119۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ لفظی ترجمہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر سے مراد جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر سے مراد جہنم کا خوف دلانے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ بشیر سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دنیاوی اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جو آپ کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اور نذیر سے مراد ہے کہ آپ اس شخص کو دنیاوی اور آخرت کی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات بیان فرمائی ہیں، بشیر اور نذیر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حق کو جنت اور اس کی نعمتوں کی بشارت دیں، اور کفر کرنے والوں کو، منافقت کرنے والوں کو، بدعملی کرنے والوں کو آپ خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ کا کام دعوت، ابلاغ، تبلیغ اور نصیحت ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری یا الزام نہیں ہے۔ آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، یہود یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدیٰ وہی اصل ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر تم نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد جو، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، ما لک تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے ہی دین کو اصل حق سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ علماء یہود ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔
مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور انسان جس سے حسد کرتا ہے آخر اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہونے کے لیے صرف ایک ہی قیمت مانگتے ہیں کہ مسلمان ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کریں۔ فرمایا قل انا ہدی اللہ هو الہدی، آپ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ خود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ واضح فرمایا کہ دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کو سکھایا، اور دین وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چل رہے ہیں، اور جس دین پر یہود و نصارہ چل رہے ہیں وہ تو خواہشات کا دین ہے، اس لیے رب العزت نے ان کی خواہشات اختیار کرنے سے روکا۔ پھر فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یقیناً اگر آپ اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں پھر آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر آپ کے توسط سے اللہ کا یہ خطاب اور اللہ کا یہ حکم قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے دین، ان کی ملت اور ان کے جیسا طرز زندگی اختیار کیا، تو اللہ سے بچانے کے لیے آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ حمایتی ہوگا جو آپ کو سزا سے بچا سکے۔ مکی دور میں قریش مکہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنے دین کی بات منوا لیجئے اور کچھ ہمارے دین کی بات مان لیجئے، یعنی کمپرومائز کر لیں۔ اب مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ کچھ آپ ہمارا طریقہ کار اختیار کریں اور کچھ ہم آپ کا طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی بھی کی جا رہی ہے اور کس طرح ان کو راضی کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، کہیں دین میں نیا ایڈیشن نکال کر اور کہیں ان کی شرائط مان کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام بتا دیا کہ انہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے دین کے بجائے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔